بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جابر نے عرض کیا وابتغوا من فضل اللہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تبدیلی واقع ہوئی ہے، اصل میں یوں ہی نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا اوصیاء کے متعلق فضل طلب کرو اور خدا کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیا ہے اور فرمایا اے محمد، جب شک کرنے والے منکروں نے تجارت یعنی پہلے کو دکھایا یا لہو یعنی دوسرے کو دیکھا تو اسی کی طرف چلے گئے۔ جابر نے عرض کیا انفضوا علیہا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا در حقیقت انصرفوا علیہا ہے، اور تجھے علی کے ہمراہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ خدا کے پاس ہے یعنی علی علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کی ولایت، اس لہو تجارت یعنی پہلے اور دوسرے سے بہتر ہے، للذین اتقوا صاحبان تقوی کے لیے۔ جابر نے عرض کیا یہ حصہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ اسی طرح نازل ہوا اور پرہیزگاروں سے تم لوگ ہو اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ باب پنجم، اعمال اور فضائل اور رذائل اخلاق سے متعلق سوالات۔ سوال: ابو الاسحاق لیثی کہتے ہیں میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے ایسے مومن کے متعلق بتائے جس کے دل کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ معرفت و کمال کی منزلت پر فائز ہے۔ کیا ایسا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ سوال: ابو اسحاق نے عرض کیا کیا لواط کر سکتا ہے؟ جواب: امام نے فرمایا نہیں۔ سوال: ابو الاسحاق نے عرض کیا کیا چوری کر سکتا ہے؟ جواب: امام نے فرمایا نہیں۔ سوال: ابو اسحاق نے عرض کیا کیا شراب نوشی کر سکتا ہے؟ جواب: امام نے فرمایا نہیں۔ سوال: ابو اسحاق نے عرض کیا کیا گناہ کبیرہ یا فاحش کام انجام دے سکتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ سوال: ابو اسحاق نے عرض کیا کیا مومن کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، مومن نہ چاہتے ہوئے غلطی سے گناہ کر سکتا ہے۔ سوال: ابو اسحاق نے عرض کیا نہ چاہتے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ کے برے اثرات سے کسی حد تک محفوظ رہتا ہے اور وہ بار بار گناہ انجام نہیں دیتا۔ سوال: راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا سبحان اللہ، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، مومن زنا نہیں کرتا، لواط نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، گناہ کبیرہ یا فحاشہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے امر میں تعجب نہ کرو، خداوند متعال جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے اور جو انجام دیتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، جبکہ لوگوں سے ان کے عمل کے متعلق سوال ہوگا۔ لہٰذا تم نے کس لیے تعجب کیا؟ اے ابراہیم پوچھو اور سوال کرنے سے مت ہچکچاؤ اور اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، کیونکہ جو کوئی تکبر کرتے ہوئے خود کو مشکل میں ڈالے اور تھک جائے وہ کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول اللہ، میں آپ کے شیعوں میں سے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواط کرتے ہیں، سود خور ہیں اور فاحشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے متعلق سہل انگاری اور سستی سے کام لیتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں۔ یہ کیوں کر ہے کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم، کیا اس سوال کے علاوہ کوئی اور سوال بھی ہے؟
جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہو۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی ہے جو اس سوال سے زیادہ اہم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الاسحاق، کون سا سوال ہے؟ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض ایسے ناسبی دشمنان اہل بیت کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، بڑے شوق و رغبت سے جہاد پر جاتے ہیں، نیکی اور اظہار کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے مال و دولت سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور شراب خوری، زنا اور لواط نیز دیگر گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ کیوں کر ہے اور کس لیے ہے؟ مجھے اس کی وضاحت کیجیے۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے واضح فرمائیں۔ خدا کی قسم، میں نے اس حوالے سے بہت غور و فکر کیا اور ساری رات جاگ کر سوچتا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ میرا سینہ تنگ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، ابھی تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، اس علم و حکمت کو لیجئے جو پوشیدہ اور علم الہی کا خزانہ اسرار میں سے ہے۔ اے ابراہیم، مجھے بتائیے ان دو گروہوں کے عقیدے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے شیعہ جن کی بدکاری کی ابھی میں نے وضاحت کی، اگر ان میں سے کسی ایک کو مشرق سے مغرب تک سونا اور چاندی دے کر یہ کہا جائے کہ وہ آپ علیہ السلام کی محبت اور ولایت سے دستبردار ہو جائے اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی ولایت اور محبت کو قبول کر لیں، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور اگر انہیں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں قتل کیا جائے تو بھی وہ محبت و ولائے اہل بیت سے دستبردار نہیں ہوں گے، جبکہ دشمنان اہل بیت باوجود ان نیک اعمال کے جن کو میں نے بیان کیا، اگر مشرق سے مغرب تک سونا اور چاندی سے بھر کر ان میں سے کسی کو دیا جائے تاکہ وہ طاغوت کی محبت اور ولایت سے ہاتھ اٹھا لے اور آپ علیہ السلام سے محبت کرے، تو بھی وہ محبت اہل بیت کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ اگر ان کے سروں پر تلوار سے ضربیں لگائی جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں تو بھی وہ رائے حق پر نہیں آئیں گے۔ جب ان دشمنان اہل بیت کے سامنے آپ علیہ السلام کے فضائل میں سے کچھ بیان ہوتا ہے تو وہ یہ بات ان کو ناگوار گزرتی ہے اور ان کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس سے چہرے پر کراہت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اس بغض و عداوت کا نتیجہ ہے جو انہیں اہل بیت سے ہے، اور اس محبت کے باعث جو انہیں اپنے طاغوتوں سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے تبسم فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سب کام عبادتیں بے فائدہ رنج و مشقت ہیں، اور وہ ہمیشہ جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں جلیں گے اور جہنم کے گرم چشمے سے پئیں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔